بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کتاب بات کر کے دیکھتے ہیں، مصنف سراج احمد تنولی، انٹرویو محمد اکرم جاذب۔ یہ انٹرویو جائی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں صداکار مجید احمد جائی۔ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اردو ادب سے متعلق جو بھی نئی ویڈیو آئے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ محمد اکرم جاذب جدید لب و لہجے کے نوجوان شاعر ہیں۔ اردو ادب میں ان کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کے عہد میں جی رہے ہیں۔ قمر زمان شہزاد ان کی کتاب کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ عہد موجود میں وہی غزل جہاں شعر و ادب میں بہت دیر تک اپنا اثر اور وجود قائم رکھ سکتی ہے، جو تازگی اور نئے امکانات سے مالا مال ہو، اور یہ کمال وہی شاعر کر سکتا ہے جو خدا داد صلاحیت کے ساتھ ساتھ شاعری سے عشق میں بھی مبتلا ہو۔ اکرم جاذب بھی ایک ایسا ہی شاعر ہے جس نے مختصر وقت میں شعری سطح پر اپنے ہونے کا جواز فراہم کیا ہے۔ ان کی شاعری زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت جلد پاکستان کے نامور شعراء میں اپنا نام پیدا کریں گے۔ آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ میں ضلع منڈی بہاولدین کے گاؤں کٹھیالہ خورد میں 26 اکتوبر 1977 عیسوی میں پیدا ہوا۔ اس گاؤں کے ساتھ بچپن اور نوجوانی کی خوبصورت یادیں وابستہ ہیں۔ کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ گریجویشن تک تعلیم پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کی۔ اس کے بعد نمبل یونیورسٹی اسلام آباد سے 2.5 سال دورانیے کا فارسی زبان میں انٹرپرینٹرشپ کورس بھی کر رکھا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ میں فارسی زبان کا مترجم بھی ہوں۔ کن کن اداروں میں نوکری کی؟ بنیادی طور پر وزارت دفاع کے ایک اہم ادارے میں شعبہ تعلیم سے منسلک ہوں۔ کچھ حساس شعبوں سے بھی وابستہ رہا ہوں، لہٰذا تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ اور سلسلے بھی چلتے رہتے ہیں۔ اچھا، اکرم جاذب کی 2 جملوں میں تعریف کیسے کریں گے؟ شعر: ہمیشہ لڑتا رہا ہوں جہاں کی ظلمت سے، ہمیشہ لڑتا رہا ہوں جہاں کی ظلمت سے، کبھی چراغ بددست اور کبھی جمال بددست، یہی زوال میرے ہیں یہی کمال میرے، میں لاابالی بلا کا حسن پرست۔ شعر و شاعری کا آغاز کب سے کیا؟ غالباً میٹرک میں تھا، جب ٹوٹے پھوٹے اشعار کہہ لیا کرتا تھا، جیسے میری ذات کی گرہیں کھولے، میری ذات کی گرہیں کھولے، اپنی بابت کچھ بھی نہ بولے۔ جب انٹر میں تھا تو زمیندارہ کالج کے میگزین شہین میں میری غزل شائع ہوئی، جس کا مطلع آج بھی یاد ہے: جا کر ان کے حضور کیا کہیے، جا کر ان کے حضور کیا کہیے، خود کو بھی بے قصور کیا کہیے۔ پھر ایک جمود کا ایسا عرصہ آیا کہ بالکل تارک الشعر ہو گیا، کم از کم 8 سال تک کوئی شعر نہیں کہا۔ 2013 عیسوی میں دوبارہ شعر و ادب کی طرف آیا، تب سے آج تک تواتر سے شعر کہہ رہا ہوں، اور اب شعر و ادب کے لوگوں سے کافی آشنائی ہے۔ اب باقاعدگی سے شعر کہتا ہوں اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ جو قیمتی وقت گوا بیٹھا اس کا بہت قلق ہے۔ پہلا مشاعرہ کب اور کہاں پڑھا؟ میرے محترم استاد اور خوبصورت دوست عقیل شاہ صاحب نے ادبی تنظیم انحراف کے پلیٹ فارم سے مارچ 2017 عیسوی میں اکیڈمی ادبیات اسلام آباد میں میرے اعزاز میں ایک بڑے مشاعرے کا اہتمام کیا۔ ملک بھر سے کئی شعراء نے شرکت کی۔ مشاعرہ بہت یادگار رہا۔ آپ کا پہلا شعری مجموعہ کب شائع ہوا؟ شعری مجموعہ امید جنوری 2017 عیسوی میں شائع ہوا۔ اسے ریمیل پبلیکیشنز راولپنڈی نے شائع کیا۔ شعری دنیا میں یہ پہلا
پہلی باقاعدہ اشاعت تھی۔ اب تک کتنے شعری مجموعوں پر مشتمل کتابیں شائع ہوئیں اور کن ناموں سے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، شعری مجموعہ امید جنوری 2017 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس کے بعد اسی سال یعنی 2018 عیسوی میں ایک اور شعری مجموعہ امکان کے نام سے شائع ہوا ہے۔ زیر طباع کتنی ہیں؟ میں باقاعدگی سے شعر کہتا ہوں۔ ارادہ ہے کہ 2019 عیسوی میں میری نئی کتاب شائع ہو۔ ابھی اس پر باقاعدہ کام شروع نہیں کیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تخلیق کار کا اپنی زندگی میں شہرت اور کامیابی حاصل کر لینا بڑی بات ہے؟ بھائی، شہرت کے لیے لوگ جو پاپڑ بیلتے ہیں کیا بتاؤں۔ اس میں شک نہیں کہ داد اور شہرت صرف فن کے لیے تازیانے کا کام کرتے ہیں، مگر یہاں گروہ بندیاں ہیں، گروپ ہیں جو ایک دوسرے پر داد کے ٹوکرے نچھاور کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں کچھ بڑے چند جانی پہچانی آوازوں کے علاوہ کچھ سننے یا ماننے کو تیار نہیں۔ اگر حقدار کو شہرت، داد و تحسین اور محبت ملے گی تو ناانصافی کا خاتمہ ہوگا، لیکن ہنوز دلی دور است۔ پھر بات کا مزہ آئے گا کہ شہرت اور کامیابی کیسے ملے۔ اب تو کچھ کے لیے زینے ہیں اور کچھ کے لیے گڑھے۔ سر، آپ نے شعر و شاعری کی صنف ہی کو اظہار کے لیے کیوں منتخب کیا؟ شروع سے ہی میرا رجحان شاعری کی طرف تھا، اور اب تو یہ سمجھتا ہوں کہ شعر گوئی واقعی اظہار کا خوبصورت ترین طریقہ ہے۔ مزید یہ کہ آپ طویل بات یا واقعے یا فلسفی کو جب محض 2 مصروں میں بیان کرتے ہیں تو اس تخلیقی عمل میں جو سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے بے مثل ہے۔ شعر کہنے میں جو لطف ہے وہ نثر نگاری میں کہاں۔ کیا آپ دوسرے معاصر شاعروں سے اپنا مقابلہ محسوس کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ان چیزوں سے حتی الامکان بچتا ہوں۔ کچھ لوگوں کو موازنہ کرنے اور خود کو برتر ثابت کرنے کا جنون ہوتا ہے، میں ان سے بچتا ہوں۔ عاجزی کی طرز مجھے رب نے وعید کی ہے۔ یہ انٹرویو جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آواز مجید احمد جئی کی ہے۔ آپ اردو ادب کی کن شخصیات سے متاثر ہیں اور کیوں؟ معاصرین تک محدود رہوں گا۔ مجھے ہر اچھا شعر متاثر کرتا ہے۔ ظفر اقبال، افتخار عارف، عباس تابش، خورشید رضوی، نصیر احمد ناصر، صابر ظفر، جلیل عالی، قمر رضا شہزاد، انصر شاہ، وفا چشتی، احمد عطا اللہ، میجر شہزاد نیّر، عقیل شاہ، اظہر فراق، مصطفیٰ جاذب، اطہر کبیر، فقیہ حیدر، اشفاق شاہین، رحمان حفیظ اور دیگر بہت سے شعراء کرام عمدہ شعر کہہ رہے ہیں، اور ان سے متاثر ہونے کی وجہ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے اشعار مجھے اپیل کرتے ہیں اور ان میں ندرت اور جدت ہے۔ شاعری آپ کے نزدیک کیا ہے؟ شاعری کا لفظ شعور سے ماخوذ ہے۔ حالات و واقعات اور تجربات کے ساتھ ساتھ ہمارے احساسات منبع شاعری ہیں۔ شاعری فی نفس اظہار سوز قلب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شاعری اپنے خارج سے بھی لا تعلق نہیں۔ اندرونی شعور اور خارجی دنیا کے حقائق جب کلام موضوع کی کسوٹی پر پورا اتریں تو شاعری تخلیق پاتی ہے۔ شعر و شاعری میں بیانیہ کی مقبولیت کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ شعر و شاعری میں بیانیہ کی اہمیت سے انکار تو نہیں، مگر خود کو کسی ایک نقطہ نظر تک محدود کر لینا یا متنوع خیالات کی حوصلہ شکنی کرنا، اس کے میں خلاف ہوں۔ احساس اور جذبات کے پھول شعروں میں کھلتے اور مہکتے اچھے لگتے ہیں، نہ کہ لگے بدھے پیرائے اور مضامین۔ شاعر کا بیانیہ وہی ہے جس سے اس کا شعر لوگوں کے دلوں میں اتر جائے، نہ کہ جس سے اس کے ہاں بوریت اور یکسانیت در آئے۔ ہمارے کچھ بڑے بیانیے کو آگے بڑھاتے بڑھاتے شعر سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ کیا آپ کہانی بھی لکھتے ہیں؟ صرف شعر لکھتا ہوں۔ آج کل بہت سے شعراء قارئین کے نہ ملنے کا رونا روتے ہیں۔ کیا آپ کو بھی ایسا شکوہ ہے؟ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں معاشرتی رویے اور قدریں تبدیل ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں عوام کا شاعر اور ادیب سے تعلق کمزور ہوا ہے۔ انٹرنیٹ اور بالخصوص سوشل میڈیا نے
ہماری نفسیات بدل کر رکھ دی ہے۔ شاعری کے قائرین کم ہوتے ہوتے ناپید ہو رہے ہیں۔ اب شاعر ہی شاعروں کی کتابیں پڑھتے اور آپس میں شعر سنتے سناتے ہیں۔ اس میں بھی ایک مسئلہ ہے کہ بڑے شاعر غیر معروف شاعروں سے کتابیں لے تو لیں گے، تصویر بھی بن جائے گی، مگر پڑھیں گے نہیں، تو پھر کیسے نہ کہیں کہ قاری نہیں رہا شاعری کا۔ فیس بک البتہ شعر کے بلاگ میں اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ آپ کے نزدیک ادیبوں کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بہت سے مسائل ہیں، جن میں سے چند ایک بتا رہا ہوں۔ گروہ بندی کے نتیجے میں ہمہ گیر مقبولیت میں مشکلات کا سامنا، جیب سے پیسے خرچ کر کے کتاب چھپوانا اور لوگوں میں مفت کتابیں بانٹنا، علاقائی یا دیگر وجوہات کی بنا پر تعصب کا شکار ہونا، بڑے شعراء کی طرف سے سرد مہری اور نظر انداز کیا جانا، حکومتی سرپرستی کا فقدان، نااہل اور تنگ نظر لوگوں کا اہم ادبی اداروں اور تنظیموں کا سربراہ ہونا۔ قلم کار انتہائی حساس ہوتے ہیں، ہر چیز کو حساسیت سے دیکھتے ہیں۔ آپ معاشرے کے کن مسائل پر زیادہ حساس ہیں؟ غربت و افلاس کے مسائل میرا دل جلاتے ہیں، مزدور کے حالات خون کے آنسو رلاتے ہیں۔ عدم مساوات اور ناانصافی نے معاشرے کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں۔ بدعنوانی، رشوت اور اکبرا پروری نے ریاست کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اچھے، نیک، مخلص اور عوام سے محبت کرنے والے ارباب سیاست کا دنیا سے اٹھ جانا بے تحاشا مسائل ہیں۔ کس کس کو روئیں؟ سوشل میڈیا پر بھی بہت ساری شاعری ہو رہی ہے، آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اچھا ہے جناب، بڑے شاعروں سے دور رہنے والے شعراء کو بھی شعر کے ابلاغ کے لیے وسیلہ میسر آ گیا ہے۔ نوجوان شعراء اچھی شاعری کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے شعر سفر بھی کر رہا ہے۔ معیار کے حوالے سے آپ خدشات کا اظہار کر سکتے ہیں، مگر اچھی اور بری شاعری ساتھ ساتھ چلتی رہے گی۔ شاعری اردو ادب کے فروغ میں کیا کردار ادا کرتی ہے؟ شاعری کا اہم کردار ہے۔ نثر پارہ بھول جاتا ہے اور شعر یاد رہ جاتا ہے۔ شعر کی یہ خصوصیات اسے طویل عمر عطا کرتی ہے۔ نثر کی اپنی اہمیت ہے، مگر شعر گوئی میں فکر کی بلند پرواز اور موزونیت اسے زیادہ اپیلنگ اور دلچسپ بنا دیتی ہے۔ یہ انٹرویو جائی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آواز مجید احمد جائی کی ہے۔ سنا ہے کہ شعراء کا ایک خاص موسم ہوتا ہے جس میں ان پر شاعری کی آمد ہوتی ہے۔ آپ کے ہاں بھی ایسا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ واقعی ایسا ہوتا ہے۔ کبھی لاکھ کوشش سے بھی شعر نہیں اترتا اور کبھی اشعار قطار اندر قطار آنے لگتے ہیں۔ موسم کہہ لیں، کفیات کہہ لیں، اللہ کی دین کہہ لیں، مگر آپ کی بات بالکل درست ہے۔ آپ کا موڈ شاعری پر کس قدر اثر انداز ہوتا ہے؟ بہت زیادہ۔ اگر ہم ذہنی طور پر حشاش بشاش ہوں، بہت زیادہ الجھنوں میں نہ گھرے ہوں، معاشی و معاشرتی طور پر آسودہ خاطر ہوں، فضا امن کے نغموں سے معمور ہو تو موڈ بھی ٹھیک رہتا ہے اور شاعری کے لیے ماحول بھی سازگار بن جاتا ہے۔ اپنی پسند کا کچھ کلام سنا دیں اور غزل سن لیں۔ برابر اس کی بہت دیکھ بھال لازم ہے، شجر ضروری اگر ہے نہال لازم ہے، گلِ ہنر میں اسی کے وجود سے خوشبو، اگرچہ زخم کا اب انڈمال لازم ہے، میں اعتراف شکست بدن کروں نہ کروں، شعور چیخ رہا ہے زوال لازم ہے، تصورات حقیقت ہیں فن شاعری میں، یہاں جمال کی صورت خیال لازم ہے، بدل بدل کے سناؤ کہانی کے کردار، اگر یہ تذکرۂ ماہ و سال لازم ہے، مسلسل ایک سی حالت کو موت کہتے ہیں، کبھی کبھی تو لہو میں ابال لازم ہے،
کہاں سماتے ہیں ہم ایسے فرقے میں جاذب، کہاں سماتے ہیں ہم ایسے فرقے میں جاذب، جہاں دلیل نہیں قیل و قال لازم ہے۔ زندگی کی ایسی کوئی یاد جو آپ کبھی نہیں بھولیں گے؟ ماں کا پیار، پہلی محبت، پہلا دکھ اور اپنی محرومہ بیوی کی یاد کبھی نہیں بھولتے۔ زندگی میں ایسا کچھ جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور کر نہ پاتے ہوں۔ بہت کچھ کرنا چاہتا تھا اور نہیں کر سکا۔ سب لوگوں کے دکھ بانٹنا چاہتا ہوں، جن کو مجھ سے امیدیں ہیں ان کے دامن بھر دینا چاہتا ہوں۔ بے شمار ناآسودہ خواہشات کے باوجود مالک کا شکر گزار بھی ہوں، کیونکہ میرے بدن میں پیاس کا جذبہ خالق کی دین ہے۔ میرا درد سے لبریز دل منبع شاعری بھی تو ہے۔ ہم سمجھ نہیں پاتے، ہمیں شکر ہی ادا کرتے رہنا چاہیے۔ کس قسم کی کتابیں پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں؟ شاعری، ناول، سیاست پر کتابیں، افسانے، جاسوسی کہانیوں والی کتابیں وغیرہ۔ آج کل کون سی کتب زیر مطالعہ ہیں؟ آج کل کلام غالب کو ایک مرتبہ پھر پڑھ رہا ہوں۔ اسامہ بن لادن کے حوالے سے ایک کتاب دا ایکسیل بھی میرے زیر مطالعہ ہے۔ ایسی کوئی شاعری جو آپ اب بھی لکھنا چاہتے ہوں اور لکھ نہ پاتے ہوں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ میں جو لکھتا ہوں وقتی طور پر دل بہل جاتا ہے، مگر کچھ وقت کے بعد احساس ہوتا ہے کہ جو کہنا تھا شاید وہ ابھی نہیں کہہ سکا۔ کشت فکر کی آبیاری میں لگا رہتا ہوں۔ وہ بات کیا ہوگی، کب ہوگی، کچھ نہیں جانتا۔ کیا ہمارے ہاں آج کل معیاری شاعری ہو رہی ہے؟ کیوں نہیں، بہت اچھی شاعری ہو رہی ہے، اور یہ چشمے یوں ہی پھوٹتے رہیں گے۔ آج کل آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ غزل در غزل۔ آپ کا بہترین مشغلہ کیا ہے؟ کتابیں پڑھنا، شعر کہنا اور فیس بک۔ نوجوان ادیبوں کے لیے کوئی پیغام؟ محنت کریں، خوب مطالعہ کریں، مگر شعر اپنا لکھنے کی کوشش کریں تو اردو الگ چیز ہے۔ اتفاق سے پوری سطر بھی ایک جیسی ہو سکتی ہے، مگر افکار و اشعار کے سرقے سے بچیں۔ کچھ لوگ منتیں کر کے دوسروں سے شعر لکھواتے اور اپنی وال کی زینت بناتے۔ یہ سہل پسندی انتہائی قابل افسوس ہے۔ سی پیک کے ادب پر اثرات ہوں گے یا نہیں؟ دعاواں سی پیک کے ادب پر اثرات ہوں گے یا نہیں؟ وقت گزرنے کے ساتھ چین کا پاکستان کے ساتھ اشتراک عمل بڑھتا جائے گا۔ چین کے لوگ یہاں کام کریں، دو بالکل الگ تہذیبوں کے درمیان میل ملاپ اور محبت سے بہت سی نئی چیزیں سامنے آئیں گی۔ شاعری کا خمیر بھی معاشرتی زندگی کے تناؤ سے اٹھتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ معاشرہ تغیر سے گزرے اور شاعر بے نیاز رہیں؟ سی پیک کے ادب پر اثرات آئندہ برس میں نمایاں طور پر نظر آئیں گے۔ شعر و شاعری کے مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ انشاءاللہ تابناک۔ اردو غزل ترقی کی منزلیں طے کرتی جائے گی اور نئے اسالیب سے اردو شاعری کا دامن بھرتا رہے گا۔ روزنامہ سرگرم نیوز کے قائرین کے لیے کوئی پیغام؟ جناب سراج احمد تنولی صاحب، محنت، ذوق اور لگن کی بدولت سرگرم نیوز برابر ترقی کی راہوں پر گامزن ہے۔ قائرین سے درخواست ہے کہ اخبار خرید کر پڑھیں۔ ادبی اور سیاسی نیز دیگر موضوعات پر عمدہ مواد سرگرم نیوز کا حصہ ہوتا ہے، اس سے ضرور مستفید ہوا کریں۔ روزنامہ سرگرم کی ادبی سرگرمیوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ روزنامہ سرگرم کی ادبی سرگرمیوں سے بہت خوشی ہوتی ہے۔ آپ کی محنت لائق تحسین و ستائش ہے۔ اللہ کرے آپ اسی ذوق سے کام کرتے رہیں۔ شعراء کے انٹرویوز والا سلسلہ مجھے بہت پسند ہے۔ ایک مشورہ ہے کہ کبھی کبھی نئی کتابوں پر تبصرہ بھی شامل کر لیا کریں۔ آپ کا معیار عمدہ ہے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گی۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔ یہ انٹرویو جائی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آواز مجید احمد جے کی تھی۔ اللہ حافظ۔